بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھیے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم پری رمضان 2025 سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 10 ڈیز کی سیریز ہوگی، ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر ڈھیر سٹف پڑا ہے، لیکن ہم اس سے سیکھتے نہیں، ہم صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اسکرول کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی جگہ پر اپنا ٹائم لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، اپنی آخرت سنوار سکیں، یہی اصل چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آڈیوز کے ذریعے آپ کو اور مجھے سیکھنے کا، عمل کرنے کا موقع دے، ہمیں توفیق دے، ہم اچھا کچھ کر سکیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، آمین۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ رمضان کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ تھرو آؤٹ آپ کی لائف میں یہ کام آنے والی ہے، کیونکہ یہ آپ نے ہر روز کرنا ہے، اور دن میں آپ نے 5 مرتبہ کرنا ہے، اور جب تک زندگی ہے یہ آپ نے عمل تب تک کرنا ہے، اس لیے اس کو نمبر 1 پریورٹی دی گئی ہے۔ تو آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، وہ ہے نماز۔ ہمیں اپنی نماز پر فوکس کرنا ہے، ہمیں رمضان سے پہلے ہی اپنی نمازوں کو بہتر کر لینا۔ ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ رمضان آئے گا تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، ہمیں تو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عمر کو برکتوں والا کریں، لمبی کریں، ہم حیریت سے رمضان کی طرف بڑھیں، لیکن کس کو پتہ ہے زندگی کا؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو آج سے ہی آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ نماز ہم پڑھتے کیوں ہیں، رائٹ؟ کیوں پڑھیں ہم نماز؟ کیونکہ اس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ پر دیا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ یہ میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی ہے، پر یہ حکم ہے اللہ کا، میرے بندوں سے، یعنی جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ تو یہ آپ پر لازم ہے، جو مرضی ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے فائدے اور اس کا انعام تو ایک طرف ہے، لیکن سب سے پہلے ایک حکم ہوتا ہے، تو حکم آپ نے ماننا ہے، چاہے آپ کی دل کی مرضی ہو یا آپ کے دل کی مرضی نہ ہو، اس میں کوئی آپ کی آپشن نہیں ہے۔ تو آپ پر نماز فرض کر دی گئی ہے، تو آپ نے آج سے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نماز کیا ہے، اٹس اے پلر، یہ ایک ستون ہے۔ جیسے کوئی بلڈنگ اپنے پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ جو آپ کی پوری زندگی ہے، آپ کا جو پورا جسم ہے، اور جو کچھ بھی آپ کریں گے سب کچھ نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے نماز کو ہٹا دیا تو آپ کی پوری باڈی، آپ کی پوری زندگی، آپ کی آخرت سب کچھ گر جائے گا، ٹھیک؟ تو نماز ہے جو ہر چیز کو آپ کے لیے کھڑا کر کے رکھتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے، آپ کی زندگی کو سہارا دیتی ہے، آپ کے ہر عمل کو سہارا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں بار بار اذان میں کیا کہا جاتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ اب دیکھیں آج کل جو سب سے بڑی بیماری چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ ڈپریشن، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی ڈپریشن۔ اب آپ کو اس کا فائدہ بتانے لگی ہوں۔ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ڈپریشن۔ تو یہ غم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھنے لگتے تھے، ٹھیک؟ تو جب ہم نماز سے دور ہوتے ہیں تو باقی دنیا کی چیزیں ہم پر زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو ہم بہت زیادہ انزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم غلط چیزوں پر فوکس شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ مٹیریلسٹک دنیا جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات نہیں۔ تو کیا ہمیں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم نماز کی طرف لپکتے ہیں، ہم نماز کی طرف جاتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ اسی لیے کہ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، اور ہر سجدے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو نماز
پڑھنے سے وہ برکت ہوگی کہ آپ کی زندگی سے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس لیے آپ دیکھیے جو نماز پڑھتا ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، الٹیمیٹ اس کو کامیابی ملے گی۔ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے نا عورت بڑی نمازی ہے، لیکن دیکھو اس کی زندگی میں کتنی پریشانی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ پریشانیاں، لیکن اس کی آخرت سنوری ہے، اور اس کے دل میں جو سکون ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھنے والی الحمدللہ، پھر ساری کامیابی اس کے پاس ہے۔ سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ ہے نماز کا فائدہ، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو گیا۔ ایک کلک پہ گندگی ہمارے ہاتھوں میں، ہم چاہیں تو کسی بھی وقت دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور اتنا کچھ، اتنے فتنے ہیں باہر، ٹھیک، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی کانوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے جو ہمیں روک کر رکھے؟ کیا چیز ہے؟ ایون میرڈ بھی اس چیز میں چلے گئے ہیں۔ میرڈ ایک تو تھا سنگل لوگ، میرڈ بھی بے حیائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے نماز۔ بہت سے مجھے عورتوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے ایکسٹرا ان کے افیئرز ہیں، یا وہ باہر جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، اور یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ہم سے دور ہیں، اور وہ بے حیائی کے کاموں میں ہیں، یا ایسا لڑکیاں بھی بے حیائی کے کاموں میں ہیں، یا بچے بے حیائی کے کاموں میں ہیں۔ تو آپ نے ان کو کس طرف لے کر آنا ہے؟ نماز کی طرف لے کے آنا ہے۔ آپ ان کو کہیں گے یہ نہ کریں تو وہ کریں گے۔ تو اس کی بجائے آپ ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں، تو پھر وہ نماز ان کو روکے گی بری باتوں سے اور بے حیائی سے۔ جن کو بہت زیادہ باتیں کرتے کرتے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط باتیں کر جاتے ہیں، بری کمپنی میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ نماز۔ آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اٹھ جائیں، اب ساری باتیں چھوڑ دیں۔ پھر آپ سوچتی ہیں میں تو نماز ادا کرتی ہوں، تو میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بندے پر خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کے قدموں کو روک لیں گے انشاءاللہ جو نماز قائم کرے گا۔ قائم کرنے کا مطلب ہے پابندی سے پڑھے گا، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب اس کی پابندی لے کر آئیں گی تو آپ دیکھیں گی اپنی زندگی میں اس کی برکات، اور بری باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے رک جائیں گی۔ اچھا، اگر کوئی نہیں پڑھتا، اب آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا ٹھیک ہے میں اگر نہیں پڑھتی، اللہ کا حکم نہیں مانتی، نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ جہاں قرآن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، تو یاد رکھیں ایک بہت بڑی سزا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہی نا، تو یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن نے بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کو کتنے طریقوں سے بیان کیا کہ کوئی انسان جو ہے وہ محبت سے اٹریکٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ سزا سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، رائٹ، کچھ لوگ فائدے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے آپ آئے ہیں جہنم میں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں نا بھی زندگی میں کر رہی، تو آپ کا پہلا سٹیپ نماز ہے، اور آپ سب کچھ بھی کر رہی ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے، آپ خوبصورت ہیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اینڈ بہت برا آنے والا ہے، اور وہ صرف آخرت میں نہیں، وہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گی۔ اور سب سے بڑا اس کا جو ہے نا وہ یہی بیماری ہے، ڈپریشن، پریشانی، سکون نہیں ہے۔ کیا کریں؟ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شاپنگ پہ، لیکن سکون نہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، سکون نہیں۔ بچوں کو اچھی سے اچھی چیز لے کے دیا، لیکن زندگی میں سکون نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بھی نماز کی طرف ہم ان کو نہیں لے کر آئے، اور نہ ہم خود نماز کی طرف گئے ہیں۔ تو نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ آپ رمضان میں اگر کچھ بھی نہیں کر پاتی نا، تو ایٹ لیسٹ روزے کے ساتھ جو ہے نا اپنی فرض نمازیں ادا کریں، ضرور آپ کے پاس ٹائم بہت ہی شارٹ ہے، تو آپ ایٹ لیسٹ فرض تو ادا کر لیں نا، کہ آپ کی فرض ڈیوٹی تو ہو جائے۔ ویسے تو پوری نماز پڑھنی چاہیے، لیکن کئی عورتوں کے میسیجز آتے ہیں ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، 1 ماہ کے، 2 ماہ کا، 3 ماہ، بہت چھوٹے بچے ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ اپنے فرض ادا کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایٹ دا اینڈ ہم جو بات کریں گے وہ کیا ہے کہ نماز کو ہم نے جب پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی جو جگہ ہے وہ صاف ہو، یہ چیزیں نا آپ کو موٹیویٹ کریں گی نماز کے لیے، اور آپ کے کپڑے صاف ہوں، اور آپ کے کپڑے پورے بھی ہوں، یعنی آپ کے جو سلیوز ہیں نا عورتوں کے حوالے سے وہ پورے ہونے چاہیے، وہ آدھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو جسم ہے پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہو اور بہت ٹائٹ کپڑے نہ ہوں۔ اگر آپ اکیلی رہتی ہیں اور آپ ٹراؤزرس پہنتی ہیں تو نماز کے وقت بڑی چادر لے لیں یا اوپر عبایا پہن لیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کا وضو بہت اچھا ہونا چاہیے۔ وضو جب آپ کانشیس ہو کے وضو کریں گی کہ جیسے جیسے ہی میں وضو کر رہی ہوں میرے گناہ جھاڑے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے اچھی نماز ادا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اپنی نمازوں کے وقت کا خیال رکھیں، یہ نہیں کہ جس ٹائم چاہے نماز پڑھی، نماز جاری اور آپ پڑھیں، نہیں، نماز کو وقت پر ادا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ نمازوں کا انتظار کریں کہ اب اگلی نماز ہونے والی، یعنی کہ اذان ہونے والی، اس کا انتظار کریں۔ پھر ہمیں اس کی میننگ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں، کیونکہ میننگ آئے گا تو پھر آپ کو اور اللہ کا ایک کنیکشن ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھنے لگے نا تو سوچا کریں کہ اللہ کے سامنے آپ کی حاضری ہونے والی ہے۔ پھر نماز کو جب آپ پڑھ رہی ہیں تو تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر کریں، تیز تیز پڑھ دیں گی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ پھر نماز کے لیے نئی نئی صورتوں کو یاد کریں، صورتیں بدل بدل کر پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اور اللہ سے سب سے زیادہ دعا کریں، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائے کہ ہم آپ کا اچھا ذکر کریں، ہم آپ کا شکر کریں، خوبصورت طریقے سے ہم آپ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کروا لیں گے۔ وہ جو ڈھیر میسیجز آتے ہیں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے پاس وقت ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارا دل ہی نہیں کرتا، تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے معاملات کو آسان فرمائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔